بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سید البشر سرتاج الرسل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ، کنیت ام الحسنین۔ آپ کے بہت سے لقبات ہیں جن میں مشہور زہرا، بطول، سیدۃ النساء، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ ہیں۔ نبوت سے 5 سال یا 1 سال قبل مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی خصوصی تربیت فرمائی۔ اس طرح حضرت ام ایمن اور حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت فاطمہ کی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ کی بہنوں نے بھی حضرت فاطمہ کی ہمہ وقت دلجوئی فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی، اسی لیے محبوب خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین جنت کی سردار ہوں گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ چال ڈال اور نشست و برخاست میں ہو اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ ان کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے بڑا درس موجود ہے۔ آج جب کہ امت محمد کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نقل میں اپنی ناموس و عزت سے بے خبر ہو رہی ہیں، انہیں سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک آئیڈیل خاتون اسلام کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اس کی زندگی کے تمام مراحل، بچپن، جوانی، شادی، شوہر، خانہ داری، عبادت، پرورش، اولاد، خدمت اور اقربا سے محبت، غرض ہر مرحلہ حیات کے لیے قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈال، شکل و صورت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ دیکھا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالے گی مجھے وہ چیز جو اس کو اضطراب میں ڈالے گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کفار کو شرارت سوچی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئی اور دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اوجڑی ہٹائیں۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ اللہ کی قدرت چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گے۔ سیدہ کا نکاح سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ماہ رمضان میں شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ رخصتی آپ کی ذوالحجہ میں ہوئی۔ سیدہ کا جہیز ایک چادر، ایک تکیہ، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، 2 چکیاں
اور پانی کے لیے 2 مشکیزیں۔ یہ ہے دونوں جہانوں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کا جیز کہ صرف وہ اشیاء دیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں۔ ضرورت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفتار و گفتار، عادات اور فضائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیانتدار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت میں بھی کثرت سے مشغول رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہان تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کہیں کہیں وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری بھی 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کی جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے پانی کا روٹی پکائی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کوئی بات آہستہ سے کہی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بید تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا رکھی ہے وہ میں ظاہر نہ کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دن کے موقع کی تفصیل پوچھی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال خلاف معمول 2 بار کیا گیا۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائی۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بہت دلگیر ہوئی اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا تو حضرت فاطمہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا، میں نے انہیں رائے خدا میں دے دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیامت ان کی جو قیمت تھی وہ اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین کامل نمونہ ہیں، اسی طرح عورتوں میں سیدہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت و مقام و مرتبہ مثالی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت عبادت گزار تھیں اور والدین کی خدمت کو اپنا فرض عین جان کر ان کا ادب کرتی تھیں۔ تنگی و مصائب، فقر و فاقہ میں بی بی نے رحمت عالم کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیدہ کی تربیت چونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود فرمائی، اس لیے آپ مکمل شرم و حیا، عفت و عصمت، پاکیزگی اور سادگی کا پیکر تھیں۔ مذہب نے عورت کی کیا حیثیت قرار دی تھی؟ محافظان دین و ملت نے نسوانی حقوق کا معیار مقرر کرنے میں کس قدر عدل و پروائی سے پیروی سے کام لیا تھا؟ تدبیر منزل کی کیا صورتیں تجویز کی تھیں؟ اولاد کی نشو و نما میں ماں کو کیا مخصوص درجہ دیا تھا اور گھر میں رکھ کر عورت کا کیا مشاغل قرار دیے تھے؟ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جمع فرما دیا۔ عورت کا عورت ہونا تب بھی ثابت ہے جب کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور اپنی اس بات پر سیدہ کا اپنا عمل اس قدر ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ کھجور کی شاخوں سے ڈھک دیا جائے اور رات کے وقت میں گھر سے قبرستان لے جایا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منعاً آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ شوہر عورت کا کفیل ہوتا ہے اور زمین پر خدا کے بعد اس کی اطاعت عورت پر لازم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے صبر و شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے شوہر کو ناجائز رزق کی فرمائش نہ کرے۔ اس پر بھی عمل کا یہ عالم ہے کہ جناب علی کے گھر میں کہیں کہیں روز چولہا نہ جلتا، مگر صبر و استقامت کے اس پیکر نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آنے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ عصر حاضر میں عورت کی آزادی نے بھیانک صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورت شوہر کے گھر کی ملکہ اور زینت سمجھی جاتی تھی، اور آج وہ شمع محفل ہے۔ پردہ کو خیر آباد کہہ دینے اور حیا کو رخصت کرنے کے جو بد نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے نسوانی آزادی کے حامی بھی نفرت کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ بڑھتا ہوا سیلاب رک نہیں سکتا۔ یہ سب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے سے ہی میسر ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے نام نہاد تنظیموں نے معاشرے میں عورت کو شانہ بشانہ چلنے کا سبق دے کر اس سے وہ عزت چھین لی جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہر مسلمان بہن کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت